فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجة الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. عشر ماہ سفر کی یہ 8ویں مجلس ہے کہ جو اسلام اور آزادی بیان کے عنوان سے اس کے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور سورہ زمر کی آیہ کریمہ کو میں نے اس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر فبشر عباد الذین، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو اچھی بات اور نیک بات اور احسن اور سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، کہ یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب عقل کہا ہے. ناظرین کرام اور سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت مختلف جہت سے بحث کو پیش کیا ہے کہ آیا اسلام میں انسان کو کسی بھی فکر اور کسی بھی
نقطۂ نگاہ سے اسے گفتگو کرنے اور بات کرنے اور بحث کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، وہ چاہے صدر اسلام میں ہو یا دوران وسط زمانہ مسلمانوں کی حکومت کا ہو، یعنی جو مسلمانوں کے جو ایسی سلطنتیں گزری ہیں جو بنی عباس اور بنی امیہ کے جو ابتدائی دور میں یا خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی جو اقتدار مسلمانوں میں حاصل رہا ہے، وہ دور ہو یا آج کا دور ہو، کسی دور میں اسلام نے کسی بھی طرح کے علمی گفتگو اور عقلی گفتگو کے بحث کے لیے ممانعت یا منع نہیں کیا۔ آزادی دی ہے، مگر اس آزادی کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس آزادی کے بھی حدود ہیں، کہ انسان خدا اور رسول کے حکم کی مرضی کے خلاف بھی نہ ہو، کہ جب حکم خدا آ جائے تو اس کے بعد اس میں اپنی رائے اور اپنی فکر کو نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 10 یا 11 مرتبہ امت سے معاملات میں مشورہ کیا ہے، اس وقت کہ جب صریحی طور سے واضح طور سے خداوند عالم نے کسی مسئلے میں جب کوئی حکم نہیں دیا اور نہیں آیا حکم، تو اس مسئلے میں خود حضور اکرم نے امت سے مشورہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسروں کے عقائد اور دوسروں کے نظریات کو بھی اہمیت دینا ہے۔ اسلام نے کسی کے نظریے اور کسی کے فکر کو بالکل اس کی مذمت یا یہ کہ اسے جو ہے اس قابل نہ سمجھا جائے کہ اس کی بات نہ سنی جائے، یہ حضور اکرم نے خود مشورہ لے کر کے ثابت کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے اور وہ دیگر تمام حدود کو بیان کرتے ہوئے اسلامی حکومتوں کی روش اور اسلامی حکومتوں کے انداز کہ کس آزادی اور کتنی آزادی تھی ان حکومتوں میں نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور حکومت میں آپ کی روش حکومت اور آپ کے بیان اور آپ کے عمل کو پیش کیا، کیسے آپ نے مالک اشتر کو نصیحت فرمائی اور کس طریقے سے آپ نے امت سے اور لوگوں سے کہا کہ مجھے دیکھو کسی ظالم جابر بادشاہ سمجھ کر کے گفتگو نہ کرنا کہ جس سے انسان بات کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتا ہے، نہ طیش میں آ جانے والے کسی ایسے انسان سے بچنے کی کوشش کرنا کہ جس کے سامنے اس کے غضب اور اس کے غصے اور اس کے شدت جو ہے وہ اخلاق کی بنا پر جو ہے وہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ مولا نے ہر طرح سے، اسی لیے ایک کمزور عورت بھی آ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات رکھتی تھی اور آپ اس کی بات سنتے تھے، مگر ادھر دوسری حکومتوں کا انداز دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کوفے کے حاکم اور خالد کے انداز حکومت کو بیان کیا کہ جو دائم الخمر تھا اور شراب پی کر کے قے کر رہا ہے اور تمام مسلمان مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اسی مشاہدہ اور اسی دیکھنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی باقاعدہ طور سے جب آ کر کے مدینے میں دی جاتی ہے تو بجائے یہ کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، خود گواہی دینے والوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے اسلامی حکومتوں کے انداز میں کہ جو الہی نمائندہ ہے وہ کس قدر حکم پروردگار اور مرضی پروردگار کے مطابق قرآن کے دستور کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے مطابق حکومت کرتا ہے، جہاں ہر ایک کے حق کی رعایت کی گئی ہے اور جہاں ہر ایک کو حقوق دیے گئے ہیں اور ہر ایک کا احترام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے نمونے آپ کے سامنے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھ لیجئے مولا کائنات کی حکومت میں کتنی آزادی تھی رعایا کو اپنی بات کہنے کے لیے، اور آپ کے جو سپاہیوں کے سلسلے میں، آپ کے حاکموں کے سلسلے میں، آپ کی طرف سے جو معین کیے گئے تھے علاقوں کے لیے، آپ کے گورنروں کے سلسلے میں جو بھی آتا تھا وہ آزادی کے ساتھ آپ سے اس کی شکایت ہوتی تھی۔ مگر
اور دیکھیں کہ جس وقت مدینے میں اسلامی مرکز قائم ہوتا ہے وفات پیغمبر کے بعد، یہ تو حضور اکرم نے خود مدینے میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی تھی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اسی انداز سے اس مرکز کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر ممالک کے فتح کرنے کے غرض سے اور لشکر جو ہے وہ بھیجنے اور فتوحات کے چکر میں آ کر کے اور خواہشات نفس کی پیروی میں آ کر کے اسلام کے مزاج کو اور اسلام کے احکام کو، دستور کو بالکل پامال کر دیا گیا، اور پھر بالکل بادشاہوں کی طرح سے اور بالکل جو ہے وہ ظالم جابر جو ہے وہ حاکموں کے مانند جو ہے وہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنا شروع کر دی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ورنہ جو ہے وہ چاہے آپ دور اول دیکھ لیجئے یا دوسرا دور دیکھ لیجئے یا تیسرا دور دیکھ لیجئے، یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ اگر ایک ایک دور کے خصوصیات کو اگر آزادی کے عنوان سے کہ کتنی آزادی انہیں حاصل تھی میں پیش کروں تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، مگر آخر دور میں کہ جو خلافت مسلمین کے عنوان سے آیا حضور اور مولا کائنات کی ظاہری حکومت سے پہلے کا دور ہے، اس دور کو آپ دیکھ لیجئے کتنی بدعنوانیاں سر چڑھ کے بول رہی تھی اور کتنی بدعنوانیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں کہ جہاں خاندان کے افراد کو بیت المال کے اوپر جو ہے وہ انہیں مسلط کر دیا گیا تھا، علاقوں کے حاکم کے عنوان سے انہیں بھیج دیا گیا تھا بنا کے، اگر کسی جگہ اسلامی اقتدار کے ذمہ دار کی حیثیت سے کسی کو بھیجنا ہے تو وہی بنی امیہ سے افراد طے کیے جاتے تھے، وہ بھی انہی کے خاندان کے افراد طے کیے جاتے تھے کہ وہی جائے گا، اسی کو جو ہے وہ حاکم بنایا جائے گا، اسی کو اقتدار دیا جائے گا، اور پھر جب وہ آتا ہے تو پھر وہ سارے بیت المال کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے خاندان میں لٹا دیتا ہے، اور وہ پھر اپنی دنیا بنانے لگتا ہے، اور وہ اپنے بیجا مال بیت المال کے مال کو خرچ کرنے لگتا ہے۔ مگر یہ جب بدعنوانیاں سر چڑھ کے بولنے لگتی ہیں اور یہ بدعنوانیاں جب آگے بڑھ جاتی ہیں، کہہ لیجئے جب سر سے پانی جو وہ اوپر چلا جاتا ہے، تب جو ہے وہ امت کے ہوش میں بات آتی ہے کہ ہم نے کس کو بٹھا دیا ہے اور اب کیا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ یہ ساری ایک تفصیل ہے جس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی یہ گنجائش میں نہیں سمجھتا ہوں، ورنہ یہ موقع سمجھتا ہوں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تیسری اسلامی دور حکومت میں کہ جہاں پر بدعنوانیاں ہی بدعنوانیاں ہے، بیت المال کے مال کو لٹایا جا رہا ہے، تو تمام مدینے کے اصحاب نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ ان بدعنوانیوں کی طرف جو وہ اسے متوجہ کیا جائے تاکہ کم سے کم اسلامی حکومت اور امت کی صحیح طور سے رہنمائی ہو سکے۔ لیکن جب تمام صحابہ نے طے کیا کہ اس بدعنوانی کی طرف اور بیت المال کے مال کے اوپر جو بیجا قبضہ کیا جا رہا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور بغیر مستحق و بغیر حق کے لٹایا جا رہا ہے، تو جب یہ اصحاب نے طے کیا کہ اس بات کو جو ہے وہ کون پہنچائے گا، تو ان کے درمیان سے جناب عمار کو منتخب کیا گیا کہ جناب عمار یہ خط لے کر کے جائیں گے اس حاکم کے پاس اور خلیفہ کے پاس تاکہ جو ہے وہ اسے آگاہ کر سکیں۔ عمار لے کے جاتے ہیں، دیکھیں ذرا عزیزوں کہاں مولا کائنات کی حکومت کہ جہاں ایک کمزور عورت آتی ہے اور آپ کے حاکم کی شکایت کرتی تو مولا مسجد میں بیٹھے بیٹھے خط لکھ دیتے ہیں اس کے معزولی کے لیے، اور یہاں تمام اصحاب جمع ہو کر کے ایک فرد کو جو جناب عمار کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کی بدعنوانیوں کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے۔ جب جناب عمار دربار خلافت میں پہنچتے ہیں تو جناب عمار کے اس خط کو نامے کو جو تمام مدینے کے اصحاب نے لکھ کر کے انہیں نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا، تو خلیفہ نے خط کو پڑھا اور خط کو پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا خط کو، اور پھینکنے کے بعد جناب عمار کو اپنے غلاموں سے پٹوایا اور جناب عمار مار کھاتے رہے اور ان کے اوپر جو وہ مار پڑتی رہی۔
وہ چوٹ کھاتے رہے اور آخر میں خود خلیفہ نے بھی جناب عمار کے شکم کے اوپر کئی لاتیں ماری، جس کی بنا پر جناب عمار کو بیماری فتح کی آ گئی اور جناب عمار اس عالم میں دربار خلافت سے واپس آتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر اسلام نے آزادی دی ہے، اگر اسلامی حکومت کے نام سے اگر کوئی ذمہ دار حکومت ہے تو کیا اس سے یہ گفتگو کرنا ناجائز گفتگو ہے، یا یہ حق بجانب نہیں ہے کہ اس سے دریافت کر سکے کہ تمہارا یہ عمل جو بظاہر تمام لوگوں کو اسلام اور دستور اسلام کے خلاف نظر آتا ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ جبکہ ہر طرف سے مخالفت کی آواز اٹھ رہی ہو، ہر طرف سے بغاوت کی آواز اٹھ رہی ہو، اس کے باوجود اور تمام اصحاب نے جو وہ اسے خط لکھ کر کے بھیجا تھا اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو آخر یہ تمہاری بدعنوانیاں کس عنوان سے درست کہی جائیں گی، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسلامی حاکم ہونے کے عنوان سے اسلام کے جو ہے وہ اسلامی امت کی رہبری ہاتھوں میں لینے کے عنوان سے جناب عمار کی باتوں کے اوپر غور کیا جاتا اور اپنے اس فعل اور اپنے کام کے اوپر نظر ثانی کی جاتی؟ یہی نہیں، پھر اس کے بعد آپ جناب ابو ذر کی زندگی دیکھ لیجئے۔ ابو ذر کا کیا کام تھا؟ اب جناب ابو ذر انہی بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جناب ابو ذر اسی طرح کے غلط کاموں کے خلاف جو وہ آواز اٹھاتے تھے، تو ان کو مدینے سے شام بھیج دیا گیا، اور جب شام گئے تو وہاں بھی جناب ابو ذر جو ہے وہ امیر شام اور حاکم شام کی بدعنوانیوں کو دیکھ کر کے اس کے بیت المال کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنے اور ناجائز قبضہ جمانے کے عنوان سے جب آپ تقریریں کرنے لگے اور جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے لگے، اور آپ کی جو تقریر ہوتی تھی، وہ جو بیانات ہوتے تھے، وہ صرف اس قرآن کی آیتوں کے اوپر ہوتے تھے کہ دیکھو تم لوگ بغیر راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے سونا چاندی جمع کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کل آگ اور تمہارے لیے عذاب کا سبب قرار پائے گا۔ جو لوگ سونا جمع کرتے ہیں، جو لوگ چاندی جمع کرتے ہیں، جو لوگ درہم و دینار اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے شکم میں آگ اور عذاب کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر یہ تقریریں وہاں بھی کر رہے ہیں، آخر وہ حاکم شام وہاں سے بھی عاجز آ جاتا ہے۔ آخر کیوں عاجز آ جاتے ہیں؟ اسلامی اگر حکومت ہے، اگر اسلام کے نام پر خلیفہ ہے، اور واقعی اگر اسلام کے دستور کو اسلامی معاشرے میں اگر جاری کیا جا رہا ہے، تو کیا ابو ذر کی بات اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کی باتوں پر غور کیا جائے؟ آخر ابو ذر نے کون سی ایسی بات کہی تھی جس کی بنا پر مدینے سے شام بھیج دیا گیا، اور شام والا بھی حیران و پریشان ہوتا ہے جناب ابو ذر کی تقریر سے، ان کے بیانات سے۔ پھر جناب ابو ذر کو خط کے بارے میں خط لکھا جاتا ہے مدینہ مرکز اسلام میں کہ ابو ذر کو بھیجا ہے، یہ آ کر کے ہماری جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کون سی حکومت کے خلاف جو ہے وہ منصوبہ بنا رہے۔ جناب ابو ذر کے پاس کون سی فوج تھی، کون سے لوگ تھے؟ انہی حقائق کو آشکار کر رہے تھے کہ جو خلیفہ ہونے کے نام سے جو برائیاں ہو رہی تھی، جو اسلام میں بدعتیں رائج ہو رہی تھیں، انہی کو برملا وہ بیان کر رہے تھے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ اور کیا یہ بیان کرنا ان کو حق نہیں دیا اسلام نے؟ کیا ہر انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر سماج میں معاشرے میں برائی ہو رہی ہے یا کسی بدعت کا رواج ہو رہا ہے تو اس برائی کو دیکھ کر کے روکے، منع کرے اور اچھی باتوں کا حکم دے؟ امر بالمعروف نہی از منکر کا وظیفہ کیا رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بیان کیا تھا؟ اور بھی جہاں قرآن کے خلاف، دستور اسلام کے بالکل اپوزٹ میں کسی اگر کام کو انجام دیا جا رہا ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے اگر ایسے فرد سے کہ جو ذمہ دار اسلام بنا ہوا ہو، اسلامی حکومت کا حاکم کہا جا رہا ہو، ایسے فرد سے ایسا کام جو قرآن اور حدیث و سنت پیغمبر کے خلاف اور دستور پیغمبر کے خلاف ہو رہا ہو، اور ہر مسلمان اسے مخالف قرآن سمجھ رہا ہو، اور جب وہ اعتراض کرے تو کیا اس کی بات پر غور کرنے کا بھی جو ہے وہ فرصت نہیں ہونی چاہیے؟
اور پھر نہ صرف ہے کہ غور نہیں کیا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے. یہ کس اسلام کے دستور میں ہے؟ یہ کون سے اسلام جو ہے وہ اتنی پابندی اور اتنی سخت جو ہے وہ سزا دینے اور اس کے خلاف ایکشن لینے کے بات کرتا ہے؟ اسلام تو اتنی آزادی دیتا ہے، اسلام تو اتنی زیادہ مہلت دیتا ہے اور انسان کو مسلمان کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہے کہ اگر تم جانتے ہو کسی اسلامی حاکم کے کام کو کہ وہ خلاف شرع ہے تو تم آؤ بات کرو. مولا نے فرمایا دیکھو مجھ سے کسی جابر ظالم بادشاہ کے مانند کلام نہ کرنا، آؤ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اور جو کچھ تمہیں بات کرنا ہے. مولا کائنات نے خوارج سے بھی اپنے رد عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو جب اسلام میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین کے خلاف وہ آ کر کے اس قدر ہنگامہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی اس وقت تک ایکشن نہیں لیا جاتا ہے جس وقت تک وہ اسلام کی حکومت کے خلاف عملی طور سے، اور وہ بیماری اتنی آگے نہیں بڑھ جاتی کہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرتے، اس وقت تک مولا کائنات کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. یہاں جناب ابو ذر کو صرف اس بات کے لیے کہ جو قرآن اور حدیث اور سنت پیغمبر کے خلاف اسلامی خلیفہ اور اسلامی حاکم کے فعل میں کام میں نظر آتا تو اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد شام سے بھی جناب ابو ذر کو جو ہے وہ دربدر کر دیا جاتا، پھر مدینہ بھیج دیا جاتا ہے. مدینہ آ کر کے جناب ابو ذر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جہاں مرکز اسلام ہو، جہاں جناب ابو ذر نے پیغمبر کی روش حکومت کو دیکھا ہو. یہ ابو ذر وہ صحابی پیغمبر ہے کہ جن کو جبریل سلام کرتے تھے، جبریل سلام کرتے تھے، جن کی ایک دعا پر جبریل فخر کرتے تھے. یہ ابو ذر وہ ابو ذر ہیں، وہ صحابی پیغمبر ہیں. یہ اگر مدینے میں اسلامی حاکم کے کسی کارنامے اور کسی کام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ ابو ذر کے بات پر غور کرتے، اور اگر غلط ہے تو ابو ذر کو سمجھانا چاہیے، اور اگر بات درست ہوتی تو وہ اپنے کام کو اصلاح کر لیتے، وہ صحیح کر لیتے اپنے کو. اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ جناب ابو ذر کو بھی مدینہ سے ربضہ در بدر کر دیا جاتا، اور خلیفہ کی جانب سے یہ پیغام آتا ہے، حکم آتا ہے کہ کوئی بھی ابو ذر کو بھیجنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جائے گا. مگر یہاں بھی آل محمد اور خاندان بنی ہاشم نے اپنے وظیفے کو ادا کر کے بتایا کہ دیکھو جو حق ہے اس حق کی پیروی کرنی چاہیے. یہ ایک نظریہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک کو گفتگو کرنے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اجازت دی ہے. اگر تم منع کرتے ہو تو دیکھو تمہاری یہ ایک جو وہ بات ہے، لیکن ابو ذر اگر اپنے بیان کے ذریعے سے اسلامی حاکم کے عمل کی تنقید کر رہے ہیں تو یہ ابو ذر کا اپنا ایمان ہے اور ان کا جو استدلال ہے اور حق کے اوپر وہ ہیں، جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے گویا اسی آیہ کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ دونوں باتوں کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، اور جو سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں. آیا ابو ذر غلط بات کہہ رہے تھے؟ کیا باطل کو بیان کر رہے تھے؟ حق ہی بات تو بیان کر رہے تھے. جب حق بات بیان کر رہے تھے تو کیسے ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے، یا کیسے ان کو کوئی رخصت کرنے اور ان کو مدینے سے باہر ان کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جاتا. لہٰذا مولا کائنات خود جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھیجا، اور بعض روایت کے مطابق آپ کے چاہنے والے خاندان بنی ہاشم اور جو افراد تھے انہوں نے جناب ابو ذر کو رخصت کیا اور گئے. وہاں کہاں گئے؟ بے آب و زر کہ وہ زمین کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی آبادی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کے کوئی انتظام ہے، نہ تو وہاں انسان ہے، بالکل جنگل ہے، صحرا ہے. ایسے صحرا میں، جنگل میں جناب ابو ذر کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو چند نمونے پیش کیے ہیں اسلامی حکومتوں کے انداز کو، اور اس کے بعد مولا کائنات کی حکومت کے انداز کو.
دیکھ لیجئے کہ کون ہے جو اسلام کے دستور کے اوپر عمل کر رہا ہے اور کون ہے جو اسلام کے دستور کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر آپ عزیزان گرامی، اگر آپ انہی کی حکومتوں کے روش کو اگر محسوس کر لیں گے تو پھر آپ کو حق و باطل کے درمیان فرق قائم ہو جائے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق کے اتباع کے لیے صرف انہی کی حکومتوں کے انداز کو دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا حق کدھر ہے، اور جب معلوم ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، مختلف باتوں کو سنتے ہیں اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو اپنے نظریے کو بیان کرنے اور اپنے فکر کو پیش کرنے کی آزادی دی گئی ہے، تو اب بہت سے افراد ہیں کہ جو نہ جانتے ہوئے، معرفت نہ ہوتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے صحیح طور سے آشنائی نہ رکھتے ہوئے اسلام کے بارے میں، امامت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں ایسی باتیں اور ایسے نظریات بیان کرنے لگے کہ جن کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے نظریات کو پیش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس نظریے کے رد میں دلیل دینے کا حق ہے۔ لہذا اس راہ میں اور اس عنوان سے کہنے والے نے کہا کہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے، آج 1400 سال کے بعد اگر خلافت اور امامت کے سلسلے میں بحث و گفتگو ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، آج کی مجلس میں تھوڑی سی گفتگو بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد کل کی جو آخری مجلس ہوگی میں اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ مفصل طور سے ذرا سا یہ بات پیش کروں گا تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ اسلام نے جس چیز کی آزادی دی ہے وہ کیا ہے، اور اگر ہر ایک اپنے فکر کو پیش کرتا ہے تو اس فکر کے کاٹ اور اس فکر کے باطل کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ قرآن اور علم اور عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی بات کو رکھے، اور جو اچھی بات ہو اسے قبول کر لے اور جو اچھی باتیں نہیں ہیں اسے رد کر دے۔ تو جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آج 1400 سال، توجہ چاہتا ہوں ناظرین کرام، اور بہت توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو حساس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ کہنے والے نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ آج 1400 سال کے بعد خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے اور بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کل جو صدر اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا وفات پیغمبر کے بعد کہ یہ خلافت کس کا حق ہے، ٹھیک ہے اس زمانے میں مولا کائنات کو یہ خلافت ملنی چاہیے تھی، مگر جب لوگوں نے جو ہے وہ غصب کر لیا اور جب دوسرے لوگ آ گئے، خلیفہ بن گئے، مسلمان راضی ہو گئے اس کے اوپر، اب اس کے بعد جو آج یہ 1400 سال گزر جانے کے بعد کیا آج بحث کرنے سے ہم مولا کائنات کو وہ حق دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، فکر ہی تو ہے، ٹھیک ہے آپ فکر کیجئے، مگر مجھے بھی حق ہوگا اس کے جواب دینے کا کہ کیا آج یہ بحث کرنے سے مسلمانوں کے درمیان کی جو دیگر مشکلات ہیں ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ آج بحث کیجئے مسلمانوں کے نوکری کے بارے میں، مسلمانوں کے ایجوکیشن کے سلسلے میں، آج جو ہے وہ جن پریشانیوں کا سامنا ہے کائنات کو، انسانیت کو، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کیجئے۔ دشمن اسلام کے مقابلے میں آج مسلمانوں کو جو ہے وہ کتنی دشواریوں کا سامنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بات کیجئے۔ بے روزگاری ہے، خاندان میں اختلافات ہیں، اور طلاق کی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور جو نہ جانے کتنی بیٹیاں قوم کی بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یا یہ کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھ چکے، فارغ ہو چکے ہیں، ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، لہذا اور جو نوکری پا چکے ہیں وہ گھر نہیں خرید سکتے ہیں، آج ان کے سامنے گھر خریدنے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل ہیں آج مسلمانوں کے درمیان۔ آج ان چیزوں کے بارے میں بحث کیجئے، بات کیجئے، گفتگو کیجئے، اپنے وقت کو صرف کیجئے اس میں۔ خلافت کے بارے میں بحث کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مولا کائنات کی امامت کے سلسلے میں بحث کرنے کا کیا ہم وہ حق دے سکتے ہیں؟ ان کو نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟
اب ٹھیک ہے، ہر انسان کو اپنی فکر رکھنے کی آزادی ہے، تو پھر مجھے بھی اس کے مقابل بھی کہنے کا حق ہوتا ہے کہ سنیے عزیزان گرامی، اگر کل صدر اول میں، اگر کل وفات پیغمبر کے بعد مسلمانوں نے اس حق کو مولا کائنات کے حوالے کیا ہوتا جس کو خداوند عالم نے پیغمبر کے ذریعے سے امیر المومنین السلام کو عطا کیا تھا، اور امت نے اختلاف نہ کیا ہوتا، بتائیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جتنے بھی دنیا میں مسائل و مشکلات ہیں، آیا اس کا اس بحث سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یہ کہنے کا حق ہے، مجھے بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر کل امت نے امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مان لیا ہوتا اور پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا ہوتا، تو بتائیے، اگر مولا کائنات بلا فاصلہ تمام مسلمانوں کے، شیعوں کے تو ہی ہیں، تمام مسلمانوں کے خلیفے بلا فصل ہوتے، اور آپ اسلام کے ذمہ دار کی حیثیت سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے، اور جس طریقے سے سوسائٹی کی تعمیر آپ کرنا چاہتے تھے اس طرح سے ہو جاتی، اور ہر ایک آپ کی بات کے اوپر عمل کرتا، اور مولا کائنات ہی اس وقت حاکم اور ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتے، تو آپ بتائیے، مولا کائنات نے خود فرمایا تھا کہ اگر وفات پیغمبر کے بعد لوگوں نے میری پیروی کی ہوتی تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر آسمان سے رحمتیں نازل کرتا، زمین سے ان کے لیے نعمتیں ابلتی، اور کسی طرح کی کوئی ان کے لیے دشواریاں نہ ہوتی۔ اب بتائیے، یہ سارے مسائل اسی زمانے کے ہیں، اگر مولا کائنات کو یہ حق دے دیا ہوتا تو آپ پانی کے مسائل بھی حل کر دیتے، آپ روزگار کے مسائل بھی حل کر دیتے تھے، آپ جو اقتصادیات کے مسائل بھی حل کر دیتے، آپ اکنامی مسائل حل کر دیتے، آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کے بھی مسائل حل کر دیتے، آج جو ہے جنگوں کے مسائل پہ ہے انہیں بھی آپ حل کر دیتے، آج آبادی کے مسائل کو حل کر دیتے، اختلافات کے مسائل کو حل کر دیتے۔ دنیا کے جتنے مسائل آج پائے جا رہے ہیں، اور دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اس سازش کا دروازہ کل خود مولا نے بند کر دیا ہوتا تو آج یہ ساری سازشیں اسلام کے خلاف نہ ہوتی۔ اب بتائیے، ان تمام سارے مسائل کا رابطہ صدر اول سے اور مولا کائنات کی خلافت سے ہے یا نہیں ہے؟ لہذا غور کیجئے، فکر کیجئے کہ آج جو سارے مسائل ہیں، آیا اختلاف امت کی بنا پر ہے یا اتفاق امت کی بنا پر ہے؟ خدا کی قسم، اگر پیغمبر کی بات کی پیروی کر لی ہوتی تو آج یہ سارے مسائل ہوتے ہی نہ، جن کے بارے میں بحث کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ آج اسلام اپنے کسی اور شکل میں دنیا کے اوپر حاکم ہوتا، اور جو خدا کا وعدہ تھا کہ میں اس اسلام کو پورے ادیان کے اوپر اور تمام عالم کے اوپر غلبہ عطا کروں گا، تو یہ ہو چکا ہوتا، اور آج ہر طرف دین ہوتا، ہر طرف امانت داری